السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام اور عزیز طلبہ، کتاب تقویت الایمان کے درس میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ اشراک فی العادت کے سلسلے میں یہ باب چل رہا ہے، یعنی جو لوگوں کی عادات اور اطوار میں شرک پایا جاتا ہے، اس کی مذمت مؤلف رحمہ اللہ نے یہاں بیان فرمائی ہے۔ کہتے ہیں مؤلف: اخرج رزین عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: من اقتبس بابا من علم النجوم بغیر ما ذکر اللہ فقد اقتبس شعبۃ من السحر المنجم کاہن والکاہن ساحر والساحر کافر۔ ترجمہ کرتے ہوئے مؤلف بیان فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس نے علم نجوم کا کوئی مسئلہ سیکھا بغیر ایسی صورت کے جو اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے، یعنی اللہ رب العالمین نے کوئی چیز، کوئی صورت بیان نہیں فرمائی ہے، اس کے بغیر ہی اس نے علم نجوم کا کوئی مسئلہ اس نے سیکھا، آئی بات میں، تو اس نے جادو کا ایک حصہ سیکھا، پھر آپ نے فرمایا نجومی کاہن ہے اور کاہن جادوگر ہے اور جادوگر کافر ہے، آئی بات میں، اور جادوگر کافر ہے۔ علم نجوم سے مراد وہ علم ہوتا ہے جس میں منجم یعنی نجومی آدمی اس بات کا دعویٰ کرتا ہے کہ وہ ستاروں کی چال دیکھ کر آئندہ حوادثات، آنے والے واقعات کی وہ خبر دے دیتا ہے اور بتلا دیتا ہے کہ کل کیا ہوگا اور اس کے بعد کیا ہوگا، جیسے بارش وغیرہ کے بارے میں بتلا دینا ہے کہ فلاں وقت اور فلاں ٹائم پہ بارش ہو جائے گی۔ بات میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ تو یہ جو ہے ستاروں کی چال سے کسی بھی آئندہ آنے والی چیز کی خبر دینا، یہ علم نجوم ہے۔ اب اگر کوئی آدمی اس علم کو سیکھتا ہے تو یہ ایک طرح سے جادو سیکھ رہا ہے۔ یہ کیا ہے؟ جادو سیکھ رہا ہے، یہ جادو کا علم ہے۔ اور منجم یہ کاہن ہوتا ہے، یعنی آئندہ ہونے والی جو خبریں ہیں ان کی خبروں کے بتانے کا دعوے دار کاہن ہوتا ہے۔ اور کاہن ساحر ہے، جادوگر ہے، اور ساحر کافر ہے، یعنی اللہ رب العالمین کا انکار کرنے والا ہے۔ اللہ رب العالمین کی کائنات جو اس نے بنائی ہے اس میں ایک طرح سے دعوے دار ہے اس کی تدبیروں کا اور ان تمام چیزوں کا جو اللہ رب العالمین نے بنائی ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث بیان فرمائی۔ تو اس سے یہ بات معلوم ہو رہی ہے کہ علم نجوم سیکھنا یہ جائز نہیں ہے، حرام ہے، اور یہ علم نجوم جادو اور سحر کا ہی ایک حصہ ہے، جادو اور سحر کا ہی ایک حصہ ہے۔ اور منجم در حقیقت کاہن ہوتا ہے، یعنی آئندہ ہونے والے واقعات کی خبروں کے بتانے کا دعوے دار ہوتا ہے، اور جادوگر یہ کافر ہے۔ یہ بات اس حدیث سے معلوم ہو رہی ہے۔ فائدے کے تحت مؤلف فرماتے ہیں، یعنی قرآن پاک میں تاروں کا بیان ہے کہ ان سے اللہ تعالیٰ کی قدرت و حکمت معلوم ہوتی ہے، ان سے آسمان کی خوبصورتی ہے، اور ان سے شیطان کو مار کر بھگا دیا جاتا ہے۔ آئی بات میں، یعنی ستاروں کی حکمت معلوم ہوتی ہے، اور وہ حکمت کیا ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس سے آسمانوں کو سجایا ہے، اور اسی طرح سے شیطانوں کو مارا جاتا ہے، اور اسی طرح سے ایک اور سبب بھی اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا
کہ اس سے رات میں چلنے والے جو مسافر ہیں وہ راہ پکڑتے ہیں، انہیں راستے کا علم ہوتا ہے۔ کچھ تارے اس طرح سے ہیں کہ وہ پورب میں نکلتے ہیں اور یا مغرب میں پچھم میں نکلتے ہیں، یا اسی طرح سے شمال میں نکلتے ہیں، جنوب میں نکلتے ہیں۔ اگر ہم غور کریں گے تو ہمیں معلوم ہو جائے گا کہ ادھر پورب ہے، ادھر پچھم ہے، ادھر اتر ہے اور ادھر دکھن ہے۔ یہ ساری چیزیں ہم تاروں کے ذریعے سے معلوم کر لیتے۔ تو یہ حکمت اللہ رب العالمین نے تاروں کی بتلائی کہ یہ ایک طرح سے آسمان کی سجاوٹ ہے اور شیطان کو مارنے کا آلہ ہے، اور اسی طرح سے اللہ رب العالمین اس کے ذریعے سے مسافروں کی راہوں کو آسان کر دیتا ہے، مسافر اس کے ذریعے سے راستے پاتے ہیں۔ یہ تو اللہ رب العالمین نے حکمت بیان فرمائی، لیکن اس کی یہ حکمت نہیں بیان کی ہے کہ انہیں کارخانے قدرت میں دخل ہے۔ اللہ رب العالمین نے تاروں کی یہ حکمت نہیں بتلائی ہے کہ ان تاروں کو کارخانے قدرت میں کسی بھی طرح کا کوئی دخل ہے۔ دنیا کی بھلائی برائی انہی کے اثرات سے ہے۔ اب اگر کوئی تاروں کے پہلے فوائد چھوڑ کر یہ کہے کہ انہی کی تاثیرات عالم میں کار فرما ہیں اور غیب کا دعویٰ کرے، جس طرح جاہلیت میں جنوں سے پوچھ کر کاہن غیب کی باتیں بیان کیا کرتے تھے، اسی طرح نجومی تاروں سے معلوم کر کے بتاتے ہیں۔ گویا کاہن، نجومی، رمال، جفار سب کی ایک ہی راہ ہے۔ یہ سارے لوگ جو ہیں یہ سب ایک ہی راہ کے راہی ہیں، اور ان میں سے ہر ایک کا یہ دعویٰ ہوتا ہے کہ وہ اپنے علم کے ذریعے سے آئندہ ہونے والے حوادثات کو جانتے ہیں اور ان کی خبر دے سکتے ہیں۔ کاہن جادوگروں کی طرح جنوں سے دوستی گانٹتا ہے، اور اس کی حقیقت کیا ہوتی ہے وہ بیان کرتے ہوئے مؤلف کہتے ہیں کاہن جادوگروں کی طرح جنوں سے دوستی گانٹتا ہے، اور جنوں سے دوستی ان کو مانے بغیر پیدا نہیں ہوتی ہے، یعنی ان کو مانے بغیر، یعنی ان کی عبادت یا ان کی ہاں میں ہاں ملائے بغیر دوستی نہیں ہوتی ہے۔ جب ان کو پکارا جائے اور بھوگ دیا جائے تو دوستی پیدا ہوتی ہے، یعنی ان کو جو ہے ان کو پکارا جائے، ان کو مدد کے لیے بلایا جائے، ان کی عبادت ایک طرح سے کی جائے، اور شریعت کے خلاف جو وہ کام کر رہے ہیں ان میں مدد کی جائے تو دوستی ہوتی ہے۔ لہذا یہ کفر و شرک کی باتیں ہیں۔ اللہ پاک مسلمانوں کو شرک سے محفوظ رکھے، آمین۔ تو یہ ساری چیزیں، یہ جو علم نجوم کی ہوں یا اسی طرح سے اور جو نجومی یا کاہنوں وغیرہ کی ہیں، یہ جنوں سے معلوم ہوتی ہیں۔ اب یہ ان میں ایک کی 100 بنا کر لوگوں کے سامنے پیش کر دیتے ہیں، آئی بات میں۔ اور یہ ساری چیزیں جنوں کو راضی کر کے یا ان کی عبادت کر کے کاہن یا جادوگر حاصل کرتے ہیں، معلوم کرتے ہیں، اور ظاہر سی بات ہے یہ ایک طرح سے شرک ہے اور یہ کفر ہے۔ یہ کفر ہے، شرک کی باتیں، یہ ساری کفر اور شرک کی باتیں ہیں، آئی بات میں۔ تو اس سے ہر مسلمان کو اپنے آپ کو بچا کے رکھنا چاہیے اور یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اس کارخانے قدرت میں اللہ رب العالمین ہی کا اختیار ہے، اس کے علاوہ کسی اور ہستی کا اختیار نہیں ہے، آئی بات میں۔ تو امید ہے بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔